حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ نکل جاتے ہیں، اپنے ملک عراق کو خیر آباد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، گاؤں سے ملک سے باہر نکل رہے ہیں۔ کیوں نکل رہے ہیں؟ توحید کے لیے، ایک اللہ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کیجیے، آج ہم بھی کمانے کے لیے جاتے ہیں، آج ہم بھی سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، بمبئی جاتے ہیں، 1 سال 2 سال کے لیے تو گھر سے جب نکلتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ہزاروں 2000 کلومیٹر پیسے کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم بھی اپنے ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی آبائی وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پیغمبر ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر نظر ڈالو میرے بھائیو، جب مکہ کے لوگوں نے ستایا، جب مکہ کے لوگوں نے 3rd ڈگری ٹارچر کی اور جب بہت زیادہ پریشان کر دیا، جب پانی سر سے اوپر چڑھنے لگا، اللہ کے نبی کو حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ دو اور مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی مکہ جب چھوڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور کعبے کے دیوار کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کعبہ، اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا، اے کعبہ، اگر مکہ کے لوگوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے کعبہ، اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ ایمان کے لیے اہل عراق کو چھوڑ رہے ہیں اور عراق کے بارڈر کو کراس کرتے ہیں اور ملک کی طرف نظر ڈال کے کہتے ہیں، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اے عراق کے لوگوں، اے اہل عراق کے لوگوں، میں تجھے خیر آباد کر کے جا رہا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں جا رہا ہوں، وہی اسی راستے پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں منزل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں جانا ہے؟ ہم جاتے ہیں تو ہماری منزل ہوتی ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ حضرت ابراہیم نکل گئے، معلوم نہیں کہاں جانا ہے، رب کے لیے نکل گئے ہیں۔ وہاں سے نکلے، ملک شام چلے گئے۔ ملک شام کے جانے کے کرم میں راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے بارڈر سے گزرنا ہوا۔ ظالم بادشاہ کے بارڈر سے ہو کر کے گزرنا ہوا تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا، ان کو پتہ اگر چلتا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی آیا ہے اور ان کے ساتھ میں ان کی بیوی ہے، تو وہ ظالم بادشاہ آدمی کو قتل کر دیتا تھا اور اس عورت کی عزت کو لوٹتا تھا۔ پتہ چل گیا مخبروں کے ذریعے کہ ہمارے ملک کے سرحد پر ایک آدمی آیا ہے اور اس کے ساتھ میں انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے بلوایا آدمی کے ذریعے سے کہ اس کو بلاؤ ہمارے دربار میں۔ ابراہیم کو تو معلوم تھا کہ بہت ظالم بادشاہ۔ ابراہیم نے کہا کہ سارہ، بادشاہ جب تمہیں اپنے پاس بلائے اور اگر میرے بارے میں پوچھے کہ یہ کون ہے، یہ تمہارا کون لگے گا، تو یہ مت کہنا کہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا شوہر ہے، بلکہ یہ کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بہن ہو۔ اس لیے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور بادشاہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا آدمی ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہم ایمان والے ہیں، ایک تم ایمان والی ہو، تو ایمانی رشتے سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں اور دنیاوی رشتے سے میاں بیوی ہیں۔ بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور بلانے کے بعد بخاری کی روایت ہے، بخاری اٹھائیے حدیث نمبر 3358 ہے، پوری تفصیل دیکھیے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب سارہ پہنچی، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اس عورت کے اوپر۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا سارہ کی طرف پکڑنے کے لیے، بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، غلط ارادے سے، غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا۔ حدیث کا الفاظ ہے فَأُخِذَ، اللہ نے پکڑ لیا، ہاتھ میں شل پڑ گیا، ہاتھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا ہے، پورا جسم بے جان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، عورت، اے سارہ، اللہ سے دعا کر دے
اب میں تیری طرف غلط نیت سے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. اللہ سے دعا کر. سارا نے دعا کہ اللہ ٹھیک کر دے, اس آدمی کو ٹھیک کر دے. اگر اس کا ارادہ صحیح ہو گیا ہے اور توبہ کر لیا تو اللہ تو ٹھیک کر دے. اللہ نے ٹھیک کر دیا. جب ٹھیک ہوا تو بادشاہ کی نیت پھر خراب ہو گئی. اب بادشاہ نے پھر دوبارہ سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا پکڑنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. فَأُخِذَ, اس کے ہاتھ میں شل پڑ گیا, ہاتھ سارا تک نہیں پہنچ پایا. 3 مرتبہ ایسا ہوا, 3 مرتبہ بادشاہ نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن سارا تک ہاتھ نہیں پہنچ پایا. بادشاہ کو غصہ آیا, اپنے آدمی کو بلایا, کہا کیسی عورت کو بلا کر کے لائے ہو, ارے بھاگو بھگاؤ, یہ تو کوئی جنات عورت لگ رہی, تو جنات ہے, عورت ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہو, یہ تو شیطان ہے, پتہ نہیں, یہ تو عجیب معجزہ ہے اس کے اندر, ہم تو نہیں کچھ نہیں کر پائیں گے. اور بادشاہ نے جاتے جاتے سارا کو ایک گفٹ دیا, ایک عورت کو دے دیا, اپنی ایک خادمہ کو جس کا نام ہاجرہ تھا, اس کو گفٹ میں دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اپنی خدمت کے لیے. جب حضرت سارا وہاں سے نکلی ہاجرہ کو لے کر کے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ بیوی کی عزت خطرے میں ہے. بیوی کی عزت خطرے میں ہے. میرے بھائیوں, جب بھی زندگی میں مشکل آئے, مشکل حالات آئے, تو اس موقع پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو, اور اس نماز میں جو سکون ہے, اور اس نماز کے بعد جو دعا کرو اور اس میں جو سکون ہے, اس کا کچھ الگ ہی لذت ہے میرے بھائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ بیوی کی عزت خطرے میں ہے. جیسے ہی سلام پھیرا حضرت ابراہیم نے, سارا نے کہا اے میرے شوہر, بادشاہ کی چال ناکام ہو گئی, بادشاہ کامیاب نہیں ہو پایا. حضرت ابراہیم, سارا اور ہاجرہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے, اور اس واقعے کے کافی لمبے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا دیا. ابراہیم نے, حضرت سارا نے اجازت دی کہ آپ اس ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے, شادی کر لیجئے. نکاح کر لیا, اور اسی ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا, پہلوٹی اولاد, پہلا بیٹا دیا جس کا نام تھا اسماعیل. پیدا ہوا وہ بچہ, دودھ پی رہا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. تو سارا کو تھوڑی جلن پیدا ہوئی. بھائی ہوتا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں اپنی سوتن کو دیکھ نہیں سکتی ہے, جلن ہو جاتی ہے, سیتن کو ایک دم دیکھنا نہیں چاہتی ہے. تو سارا نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کے ساتھ میں نہیں رہیں گے, اس کو کہیں آپ اور رکھیں, ہم نہیں ان کے ساتھ میں رہیں گے. اور اللہ کا حکم بھی آ گیا. تو اللہ کا جب حکم آیا, کیا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو, اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کو جاؤ بیاب و گیا وادی میں مکہ میں چھوڑ کر کے آؤ, بیاب و گیا وادی میں چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے آؤ, جہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے, نہ پانی کا انتظام ہے, نہ کوئی اور چیز کا انتظام ہے, نہ آس پاس میں گاؤں ہے, بستی ہے, کوئی انسان نہیں. ایسی سنسان جگہ میں اللہ نے کہہ دیا ابراہیم جاؤ, میرا حکم ہے, اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے آؤ. حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا اور اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لیا اور بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے چلے آئے. بیاب و گیا وادی میں چھوڑ دیے, جہاں کوئی نہ گاؤں ہے, نہ کوئی بستی ہے, نہ کوئی انسان آس پاس میں ہے, نہ کوئی سائیدار پھلدار پیڑ ہے. ایسی چٹیل میدان میں, سنسان جگہ میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جب آنے لگے, حضرت ہاجرہ پیچھے سے دوڑتی ہے اور کہتی, اپنے شوہر کے دامن پکڑتی ہے, پیچھے سے کالر پکڑتی ہے اور کہتی ہے الا من تترکنا, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, اس بیاب و گیا وادی میں, اس چٹیل میدان میں مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ بچہ کیسے بچے گا؟ حضرت ابراہیم نے ایک تھیلا کھجور دے دیے
دیے اور ایک مسکیجہ پانی دیا اور چلنے لگے، پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے۔ اللہ حضرت حاجرہ کہتی ہے اللہ امرا کبھی ہادا، آئے میرے شوہر کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت حاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت حاجرہ نے کہا ہیں۔ تو اب بتائیے میرے بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہ ایک تھیلا کھجور ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ ایک مسکیجہ پانی کتنے دن تک چل سکتا ہے؟ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، بچہ پانی کے لیے تڑپنے لگا، پانی پینے کے لیے پیاس کی شدت ہوئی، ماں بھی بھوکی ہو گئی، بیٹا بھی پیاسا ہو گیا، بھوکا ہو گیا۔ اب کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت حاجرہ پانی کے لیے، کھانے کے لیے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور چڑھ کر کے یہ نظر دوڑاتی کہ کہیں انسان کی بستی نظر آ جائے، کہیں کوئی آدمی نظر آ جائے، میں اس سے تھوڑا سا پانی لے لوں، میں اس سے تھوڑا سا پانی لوں اور اس بچے کو پلا دوں، ورنہ یہ بچہ تو مر جائے گا۔ حضرت حاجرہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے نظر دوڑائی، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتری، مروا پر چڑھ گئی، مروا سے نظر دوڑائی، کوئی انسان نظر آئے، کوئی گاؤں نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، کوئی بستی، کہیں کوئی بستی نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ نے صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا 7 چکر لگائی، 7 چکر لگائی، دوڑی، پریشان ہوئی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے اس طواف کو، اس دوڑنے کو اتنا پسند کیا کہ حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا دیا، حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا دیا۔ اور آج بھی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے، دوڑ نہ لگا لے، تب تک اس کا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ اور اسماعیل دونوں تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں پیاس سے اپنی ایڑیاں پٹک رہا ہے، اسی جگہ پر تو اپنا پر مار دے۔ جبرائیل نے اس جگہ پہ پر مارا، وہاں سے پانی جھرکنے لگا، پانی نکلنے لگا اور پانی بہت تیز بہنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھی کہ پانی بہہ رہا ہے، اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے پانی کو روکنے لگی، مڈیر بنانے لگی اور عبرانی زبان میں کہنے لگی زم زم زم، رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ امام کائنات فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو روکنے کے لیے مڈیر نہ بناتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو پوری دنیا میں پہنچا دیتا اور بہت بڑا چشمہ بن جاتا، بہتا ہوا پانی کا چشمہ بن جاتا۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، پوری دنیا کے لوگ ابھی گئے ہیں حج کرنے، ہر ملک سے گئے ہوں گے، پوری دنیا کے حج، لاکھوں حجاج کرام مکہ میں گئے ہیں اور ہر حاجی کم سے کم 5-10 لیٹر تو پانی لاتے ہوں گے، 5 یا 10 لیٹر کتنا لاتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، 5 لیٹر یا 10 لیٹر ضرور لاتے ہیں، 10 لیٹر پوری دنیا کے حجاج کرام لاتے ہیں، لیکن پانی کے اندر ایک قطرے کی کمی نہیں آتی ہے۔ اور اس پانی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آئرن، کیلشیم، وہ ساری چیزیں اس پانی کے اندر موجود ہیں۔ اس پانی کے اندر وہ پانی غذا ہے، وہ پانی خوراک کا کام کرتا ہے، پیاس کا بھی کام کرتا ہے۔ اگر آدمی کو کھانا نہ ملے اور اگر زمزم کا پانی خالی پی کر کے رہ جائے تو بھوک اس کو نہیں لگتی ہے میرے بھائی۔ اس پانی کو جس نیت سے استعمال کیا جائے، اگر شفا کی نیت سے پیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، پیٹ کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے اگر اس نیت سے پیا جائے۔ میرے بھائی، آپ جس نیت سے زمزم کا استعمال کریں گے، اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں برکت، یہ پانی ہے میرے بھائی زمزم۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا، جب یہ بچہ دھیرے دھیرے 13 سال کی عمر میں پہنچا۔ مفسرین لکھتے ہیں 13 سال کی عمر میں جب دہلیز میں قدم رکھا، جب یہ بچہ 13 سال کا ہو گیا، 13 سال کا ہوا، ذرا غور کیجئے، قرآن کہتا رب حب لی من الصالحین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے کی عمر میں ایک بچہ دیا. جب اللہ سے دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما. 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا اللہ نے دیا. فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار بچے کی بشارت سنائی. اور جب اس بچے کی عمر 13 سال کی ہوئی، جب وہ بچہ بلوغت کی عمر میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا، دوبارہ امتحان لیا اور کہا کہ اے ابراہیم تمہارے اس بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو، میرے راستے میں قربان کرو. میں میرا حکم ہے، میرا آدیش ہے، تم اپنے لختے جگر کو میرے راستے میں ذبح کر دو، قربانی کرو، ذبح کرو. بتائیے میرے بھائی کتنا بڑا امتحان ہے کہ 90 سال کی بڑھاپے کی عمر میں اگر کسی کو اولاد ہو، بیٹا ہو، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہ جاتا ہے، وہ اتنا پھولتا ہے. اب اتنے عمر میں ایک بچہ ہوا، اس کو بھی حکم آیا کہ قتل کر دو، ذبح کر دو. اب کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے تو ماننا ہی پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا، قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اللہ مجھ سے تیری قربانی مانگ رہا ہے، اور نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے. میرے بھائی یہاں سے ایک پوائنٹ یہ ہم کو یہ ملا کہ باپ اگر کوئی کام کرے، کوئی بڑا کام کرے یا کوئی بھی کام کرے تو اپنے بیٹے سے مشورہ ضرور لینا چاہیے. یہاں سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے تو بیٹا بھی خوش ہو جاتا ہے، بیٹا بھی خوش ہوگا کہ نہیں میرے باپ ہم کو ویلو دیتا ہے، اور کوئی کام کرتا ہے تو ہم سے ایک بار پوچھ لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے. ہم کو یہ سبق ملا میرے بھائی ہیں. اب یہاں بیٹا کو ویلو ہی نہیں دے گا اور باپ بڑھاپے کی عمر میں یہ امید رکھیں گے کہ ہمارا سیوا کرے گا، ہماری دیکھ ریکھ کرے گا، پیسے دیں گے، پاکٹ خرچہ دیں گے اور زندگی بھر ہٹوائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، چین سے رہنے نہیں دیں گے اور اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو بتا وہ بچہ آپ کو ویلو نہیں دے گا آگے چل کر کے. حضرت ابراہیم آپ بتا پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ لینے کی، اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو. لیکن نہیں، اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے آپ کی کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے تو اللہ کا حکم آپ پورا کر دیجئے، اور انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ کو اللہ نے حکم دیا تو آپ اللہ کا حکم کو عملی جامہ پہنائیے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، جب باپ بیٹے نے جب یہ دونوں مشن پورا کر دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کے میدان میں چلے گئے. قرآن کہتا فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، زمین کی نظروں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ایک 85 سال کا اور 99 سال کا بوڑھا آدمی اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا اور باقاعدہ پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری تیز کر دی اور قربانی دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے گردن پہ چھری رکھ دیے، چلانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ندا لگائی، آسمان سے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। या यहाँ हाजिर का सेगा है, उलमा जानते हैं, आलिम उलमा जानते हैं, या जो है हाजिर का सेगा है और डायरेक्ट अल्लाह नबी से मुखातब हो रहा है, डायरेक्ट इब्राहिम को कह रहा है, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। ऐ इब्राहिम मेरा मकसद तेरे बेटे को कत्ल करवाना नहीं था, बल्कि मैं इम्तिहान लेना चाह रहा था, मैं आजमाना चाह रहा था कि तू अपने बेटे की मोहब्बत में किस हद तक जाना चाहता है। तू अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और अल्लाह कहता इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह खुद कहता है कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये बहुत इम्तिहान और एग्जाम लेने वाला अगर खुद कहे कि पर्चा बहुत हार्ड था, मेरे भाइयों वाकई में हार्ड था, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये अल्लाह खुद कहता है इब्राहिम ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और अल्लाह ताला ने आसमान से जिब्राइल को भेजा कि जाओ ये एक जानवर लेकर के, दुम्बा लेकर के जाओ और इस्माइल की जगह दुम्बा की कुर्बानी करो। और दुम्बा की कुर्बानी हुई और उसी की यादगार को हम ताज़ा करते हैं और उसी सुन्नत को हम इब्राहिम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं और हर साल हम कुर्बानी करते हैं। मेरे भाई तो कुर्बानी का मकसद क्या हुआ? अल्लाह ताला को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने बेटे को कुर्बान कर दिए। मेरे भाई ये कुर्बानी का मकसद है। कुर्बानी का मकसद बाप ने बेटे से राय ली और बेटा ने भी जो है, कुरान कहता है बेटे ने भी अपने बाप के हुक्म की तकमील की। ज़रा गौर कीजिए, उसके बाद जो है ये हम उसकी सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। कुरान क्या कहता है? सूरह हज उठाइए, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मुसलमानों, तुम जो कुर्बानी करते हो, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में ना जानवर पहुंचता है, उनका गोश्त नहीं पहुंचता, वला दिमाउहा और ना ही उनका खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह ताला तक़वा देखता है, परहेजगारी देखता है, नीयत को देखता है, किसने किस नीयत से कुर्बानी की है। मेरे भाइयों, नीयत अल्लाह तबारक व तआला नीयत देखता है। तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, जैसा कि बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर आपकी नीयत ये है कि हम मोहल्ले वाले को खुश करेंगे, हम जो 1 लाख का जो है जानवर खरीद लिए हैं और हमारा पड़ोस का आदमी कमज़ोर है और उसको ताना दे रहे, बहुत सारे मुआशरे में मेरे भाइयों अगर पड़ोसी से 36 का आंकड़ा हमारा चल रहा है, पड़ोसी से 36 का आंकड़ा चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, और अगर उसने 25,000 का माल लिया है तो हमारे घर में हमारी बीवी ने कहा फलां आपका दुश्मन तो 25,000 का जानवर लाया और कल कुर्बानी होने वाली अभी तक आपने जानवर नहीं खरीदा। तो हम गुस्सा से गए, हमने 40,000 का जानवर खरीदा, 40,000 का जानवर खरीदा। अब कुल ही में जो है उसको नुमाइश कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा माल देखो, हमारा जानवर देखो, एकदम चर्बी ढिक्का खाली खत्म भरी हुई, एकदम चर्बी ढिक्का भरी हुई है। और लोग पूछ रहे हैं कि कितना में खरीदा है, आपने कितना में खरीदा? तो वो आहिस्ता भी कह सकता था कि मैं 40,000 में खरीदा है, लेकिन नहीं, सामने वाला को चिढ़ाने के लिए गाजी कूट रहे हैं और कहा पूछ रहे लोग कितने में? अरे 40,000 में खरीदे। क्या हमारे पास पैसे की कमी है? हम क्या कुर्बानी हमारे पास पैसे की कमी है? 40,000 का हमने जानवर खरीदा। मेरे भाई अल्लाह यही कहता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता है, ना ही खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह तक़वा देखता है, नियत देखता है, परहेजगारी देखता है। मेरे भाई अल्लाह ये देखता है कि इसके अंदर कितना अल्लाह का खौफ है, ये सौम सलात के कितने पाबंद हैं, ये रोज़े नमाज के कितने पाबंद हैं, ये मुझसे कितना खौफ खाता है, या खाली गोश्त करने के लिए कुर्बानी, गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर। आज हम लोग गोश्त खोर हैं मेरे भाइयों, कुर्बानी का मकसद हमको नहीं मालूम है। ज़रा गौर कीजिए, तो हम लोग हज़रत इब्राहिम की खलीलुल्लाह की सुन्नत को हम लोग ज़िंदा करते हैं, जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी और अल्लाह को खुश करना मकसद होता है। ज़रा गौर करो मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि नमाज, कुर्बानी, जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। बाकी बातें और जो इंशाअल्लाह फिर कल ईदगाह में होगी मुख्तसर तकरीर। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मुआशरे में मसाइल उठते हैं, कुर्बानी की कौन कौन सी दुआएं हैं, हम कुर्बानी कैसे करें? तो मेरे भाइयों, कुर्बानी की चंद दुआएं, कुर्बानी की चंद दुआएं हैं, आप उनको याद कर लें। और कुर्बानी अगर अपने हाथ से करें तो ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा अफजल। अल्लाह के नबी ने आखिरी हज किया, आखिरी साल जब आप जिस साल इंतकाल हुए, आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। कितने ऊँटों की? 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, सुर्ख ऊँट, 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी दी। और 63 ऊँटों को आपने अपने हाथ से नहर किया, 63 ऊँटों को अपने हाथ से आपने नहर किया।
تو اس سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی میرے بھائی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ زیادہ مستحب اور زیادہ افضل ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہم کو دعائیں نہیں یاد ہے اس لیے ہم علماء سے کراتے ہیں۔ میرے بھائیو بہت ہی آسان دعا ہے قربانی کے لیے، قربانی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی دعا ہے صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 985 985 بسم اللہ کیجئے اور جانور کو ذبح کر دیجیے۔ صرف بسم اللہ کیجیے، صرف بسم اللہ کیجیے اور جانور کی گردن پہ چھری چلا دیجیے، ہو گیا، بس کچھ نہیں کرنا، صرف بسم اللہ۔ اس کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر 1966 دوسری دعا یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے اور جانور کی گردن پہ چھری چلا دیجیے، صرف اتنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک تیسری دعا یہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1967 بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں 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 فلاں۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہم تقبل اللہ تو قبول کر لے، من سے فلاں فلاں جن کے نام پر قربانی ہوتی ہے، 7 آدمی تک 7 حصے تک رہ سکتے ہیں، تو فلاں فلاں آدمی نام کر لو فلاں فلاں۔ بسم اللہ اللہم تقبل من کلام سلام جو بھی نام ہے، اس کے بعد جانور کے اوپر چھری چلا دیجیے۔ اور ایک چوتھی دعا ہے، یہی دعا چوتھی دعا ہے جس کے لیے عالم علماء کو بلانا پڑتا ہے، جس کے لیے عالم علماء کو بلانا پڑتا ہے، اور ہم جو ہے ہم اور آپ پالے ہوئے ہیں۔ کیوں آپ 200-300 روپیہ کسی عالم کو دیں گے ذبح کرانے کے لیے، قربانی کروانے کے لیے؟ کیوں آپ 300 روپیہ دیں گے؟ چوتھی دعا کیا ہے؟ یہ سب سے مشکل دعا اور لمبی دعا ہے، یہ دیکھیے، بس یہ اسی کے لیے لوگ عالم علماء کو کھوجتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2795 انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن فلاں 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 فلاں، اللہم منک ولک عن فلاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن، اس کے بعد آدمی کا نام لیجیے جتنے لوگوں کے نام پر قربانی ہو۔ اب بتائیے اتنی لمبی دعا کے لیے ہم کو جو ہے عالم کو کھوجنا پڑ رہا ہے، عالم کو بلانا پڑ رہا ہے، تو بھائی جب آسان دعائیں ہمارے پاس میسر ہے تو مشکل میں کیوں پڑھنے جائیں گے؟ جب 3 دعا ہمارے پاس آسان دعائیں ہیں تو سب سے آسان دعا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اوپر والی ہے جو 985 کی حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ سنتشٹی نہیں لگ رہا ہے تو آپ تیسری دعا یاد کر لیجیے، بسم اللہ اللہم تقبل من، اور جانور کی گردن پہ چھری چلا دیجیے فلاں فلاں کا نام لے کر کے، جس کے نام پر۔ اب جو ہے چوتھی دعا کے لیے جو ہے مشکل میں پڑھنے جائیں گے، عالم علماء کو کھوجنے جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور میں یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم سے کریں، آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کیجئے، زیادہ افضل ہے، مرد بھی کریں عورت بھی کریں۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ دعا یاد ہونی چاہیے، صوم و صلات کے پابند ہونی چاہیے، نماز روزے کے پابند ہونے چاہیے۔ اب اتنا بڑا گاؤں ہے، پورے گاؤں میں تو ہم جا نہیں سکتے ہیں بھائی، پورے گاؤں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اب میرے انتظار میں رہیے گا کہ مولانا کو بلا کے ہم قربانی کروائیں گے تو میرے انتظار میں 12 بج جائے گا، 12 بج جائے گا، اتنا بڑے گاؤں میں نہیں کر پائیں گے۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ 5-6 قربانی کر دیں گے۔ اب 12 بجے تک میرے انتظار میں رہیے گا تو گھر میں بال بچے چربی پکانے کے لیے چھوین کریں گے، عورتیں جو ہے کہیں گے چاول تیار ہو گیا، کرجیا کہاں ہے، کرجیا۔ تو آپ یہ لمبی دعا کے جھمیلا میں مت پڑھیے، شارٹ کٹ دعا پڑھیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، بہت افضل ہے۔ تو میرے بھائی اور کیا ہے، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، جانور کو بائیں پہلو لٹائیں، ان کے گردن پہ بائیں پیر کو رکھیں، بائیں ہاتھ سے جانور کے گردن کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ تو یہ چند مسائل تھے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی، بس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آج میں نے معذرت کھاؤں تھوڑا 5-10 منٹ زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم جو عید الاضحیٰ کی قربانی کل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تو ہماری قربانیوں کو بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ اللہ جو صوم و صلات سے دور ہے، اللہ ان کو صوم و صلات کا پابند
پابند بنائے۔ اللہ جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔